بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرگودا سے مولانا عبد القدوس صاحب نے سوال کیا ہے کہ ایک مقتدی دوسری رکعت میں دوسری سجدے میں سو گیا، نیند آ گئی اس کو. اس کے بعد امام نے تشہد پڑھا، تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا. مقتدی کو تب پتہ چلا، تب جاگ آئی جب کہ امام نے تیسری رکعت کی رکوع کے لیے اللہ اکبر کہا. تب اسے پتہ چلا. تب اس مقتدی کے لیے کیا حکم ہے. اور اسی طرح اگر کسی سے کوئی رکن وغیرہ چھوٹ جائے نماز میں مقتدی سے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے. لیکن جو پہلی صورت ہے یہ سوال کہ پہلی شق ہے کہ وہ مقتدی دوسری رکعت کے سجدے میں سو گیا، اس کو نیند آ گئی. تب اسے پتہ چلا جب امام نے تیسری رکعت کی رکوع کے لیے اللہ اکبر کہا. تو ظاہر ہے کہ تشہد اس سے رہ گیا. تشہد پڑھنا واجب ہے، لیکن وہ چونکہ رہ گیا، اب اگر وہ نہیں ملتا امام کے ساتھ تو اس کا رکوع نکل جاتا ہے. تو اس لیے اب فوراً ایسا کر لے کہ امام کے ساتھ رکوع میں مل جائے، رکوع کر لے. یہ تشہد جو اسے چھوٹ گیا، یہ واجب چھوٹ گیا. اب یہ چونکہ غفلت ہو گئی، اس سے نیند آ گئی، تو اب اس کی وجہ سے اس کی نماز ہو گئی. مقتدی کا اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو اس پر سجدہ بھول کر چھوٹ جائے تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا. ہاں قصداً اگر کوئی چھوڑ دے تو نماز نہیں ہوتی، اور گنہگار بھی ہوگا قصداً چھوڑنے کی وجہ سے. لیکن بھول کر اگر چھوٹ جائے تو اس پر سجدہ سہو نہیں ہے، اور اس کی جو ہے کیا ہو گئی، نماز ہو گئی. بس اس کو چاہیے کہ وہ امام کے ساتھ تیسری رکعت کے رکوع میں شامل ہو جائے. اگر امام کے پیچھے کسی کا کوئی رکن رہ جائے، مثلاً کسی کا رکوع رہ گیا، کسی کا سجدہ رہ گیا، تو اب کیا کرنا چاہیے. مثلاً اس کو سو گیا، رکوع میں اس کو سو گیا یا سجدے میں سو گیا. ایک مسئلہ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ نماز کی حیت میں اگر کوئی سو جائے، کسی کو نیند آ جائے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. رکوع کی حالت میں کوئی سو جائے، گہری نیند آ جائے جس کو، کسی کو کوئی سجدے کی حالت میں سو جائے گہری، مثلا آدھا گھنٹہ کوئی سویا رہا، انفرادی نماز پڑھ رہا، اس وقت امام کے ساتھ بھی سو جائے، گہری نیند آ جائے، تب بھی اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، وضو برقرار ہے. تو اگر کسی کا امام کے پیچھے کوئی رکن رہ جائے، میں نے آپ سے عرض کیا رکوع رہ گیا ہے، جیسے سجدہ رہ گیا، تو اب اسے کیا کرنا چاہیے. تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ یہ مثلا آنکھ لگے کسی کی کہ اسے ادا کر لے جو رکن اس کا رہ گیا. مثلا کوئی رکوع میں سو گیا، نیند آ گئی اسے، اب امام سجدے کر کے تیسری رکعت کے لیے یا کسی اور رکعت کے لیے بھی کھڑا ہو چکا تھا، تو اب اس کو چاہیے کہ وہ رکوع کرنے کے بعد سجدے کر لے، جو اس کو سجدے رہ گئے ہیں اس کے بعد امام کے ساتھ شامل ہو جائے. یا کوئی اور اس طرح رکن رہ جائے تو وہ ادا کر لے، پھر امام جس رکن میں ہے وہاں پر اس کے ساتھ کیا ہو جائے، شامل ہو جائے. تو نماز کے اندر ہی جو رکن وغیرہ اس سے چھوٹ گیا نا، وہ ادا کر لے. اس کے بعد جو باقی نماز ہے وہ امام کے ساتھ ادا کر لے. یہ اس کا طریقہ ہے. اگر کسی کا فرض چھوٹ جائے، یہ تو میں نے واجب کی بات کی نا کہ واجب چھوٹ جائے بھول کر تو نماز ہو جاتی ہے. لیکن اگر کسی کا فرض چھوٹ جائے اور وہ نماز کے اندر جب تک امام کے ساتھ ہے اس کی قضا بھی نہ کر لے، رکوع رہ گیا، سجدہ رہ گیا، تو اس صورت میں پھر اس کی نماز نہیں ہوگی، چاہے امام کے پیچھے کیوں نہ ہو. کیونکہ اگر کوئی رکن رہ جائے اور وہ ادا بھی نہ کرے نماز کے اندر جو طریقہ میں نے بتایا اس کے مطابق، تو اس کی نماز نہیں ہوگی. اس کو دوبارہ جو ہے نا الگ سے نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا، اور نماز اس کو دوبارہ قضا کرنی پڑے گی. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.